حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ نبیوں کے امام بھی تو بنے تھے۔ ہاں یہ کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کھانا پینا حلال ہو جائے، طریقہ ہو جائے۔ یہ تو 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے ہیں اور ان کی صحت میں کوئی فرق آتا نہیں۔ تو ہمارے جیسے ہیں، ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہیں کیا مگر کوئی نہیں جان سکا ان کو، کوئی نہیں جان سکا۔ تو ذہن میں رہے نبی کی نبی جو کہیں، نبی نے بتا دیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا تو اب جتنے دعوے کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی سند ہے نہیں ہے، تو اب ان کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سنا دوں، عبادت کے لائق وہ ہے جس کی سند ہو، جس کی اللہ فرما رہا نا، جس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس سے پتہ چل گیا عبادت کے لائق وہ ہے جس کی اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر پتہ چلا اللہ تعالی کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ سارا کام نبی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ نبی درمیان سے نکال دیں، نہ میں جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں رب کو، نہ پہچاننے کا، نہ سمجھنے کا، نہ ماننے کا۔ تو یہ اب میں وہ پڑھوں نا، سبا سنابل میں بھی ہے مجدد صاحب کا بھی، کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ اب سمجھیں اس بات کو، کیا مطلب؟ یہ جتنے پھرتے ہیں ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سند کا لفظ آنا یہ بتا رہا ہے کہ جو نبی کہتے ہیں وہی حق ہے۔ نبی نے بتا دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور اسی نبی نے بتا دیا کہ میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ بندہ ہوں، بندہ ہوں، رب کا شریک نہیں ہوں، جز نہیں ہوں، ٹکڑا نہیں ہوں، مثل نہیں ہوں، مگر ہوں کیا یہ رب جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ اونچی کوئی دعویٰ کرے آ کے حقیقت محمدیہ کا، کر سکتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے اس کا حساب رب کے ہاں ہے، آؤ گے نا سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور نبی کے بارے میں انکار کرنے والوں، نبی پر اعتراض کرنے والوں، سارا حساب رب کے ہاں دینا ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافروں کے لیے کوئی بھلائی چھٹکارا، اونچی کہیے گا، نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر ادھر پھرتے رہو، جو مرضی کر لو، کچھ حاصل ہو سکتا، اونچی کہیے، ہاں جی۔ اب دھیان سے سنیں، ہم لوگ اللہ تعالی کو جاننے اور اس کی باتیں کرنے کے لیے نبی کے محتاج ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمیں تو اللہ کا لفظ بھی، نام بھی کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا بادشاہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔
میں نبی کا دامن چھوڑ کر ایمان والا ہو سکتا نہیں. لا الہ الا اللہ شیطان پڑھتا تھا، اتنا کلمہ شیطان بھی اونچی گئی ہے. اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافروں میں سے، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. باوجود اتنا کلمہ پڑھنے کے کیوں؟ اس نے نبی کو مانا نہیں. نبی کا دامن چھوڑ دیں تو خدا ملتا، یہ ذہن میں رکھنا. جتنا کچھ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کو ضرورت ہے، حاجت ہے؟ ان لفظوں سے بھی پاک ہے. وہ ہمارے لیے بنائی ہے، مخلوق کے لیے. اور مخلوقوں کا نفع اٹھاؤ. سارا کچھ بنایا جس کے صدقے بنایا ہے، اور چھوٹی سی چیز سے نفع. اور جی یہ کالی مرچ ہے، جی اس کو کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ زیرہ ہے، سفید زیرہ ہے، یہ کالا زیرہ ہے، اس کو پیس لے، اجوائن ہے، اس سے یہ فائدہ. پڑھتے ہو یا نہیں روز؟ اور جی فلاں چیز کا یہ فائدہ، امرود کھائیں یہ فائدہ، آڑو کھائیں یہ فائدہ، انار کھائیں یہ فائدہ، سیب کھائیں یہ فائدہ، کیلا کھائیں یہ فائدہ، لیچی کھائیں یہ. سارے فروٹوں کے نام تو نہیں نا پھلوں کے گنوانے بیٹھا، مگر بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ایک چیز میں بولتے ہو اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ. اور ان چیزوں میں فائدہ نظر آتا ہے، نبی میں فائدہ نظر نہیں آتا. عقل کہاں چلی گئی ہے؟ یہ ادنا مخلوق ہے، نبی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے. جب ادنا کا فائدہ مانتے ہو تو اعلیٰ کا فائدہ بھی تو مانو. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ او جی یہ کھا لو، یہ ٹیبلٹ کھاؤ، اس کا یہ فائدہ فوراً. ہاں جی کتنے کا ہے جی؟ یہ کیپسول لے لو، بڑا فائدہ دیا جی کیپسول. وہ فائدہ کیپسول دیتا ہے یا اللہ دیتا ہے؟ تو کیپسول کا نام لے دے، انجیکشن کا نام لے دے، ڈاکٹر کا نام لے دے، تیرا ایمان سلامت. میں نبی ولی کا نام لے دوں تو فتوے لگاتے ہو. تم نبی کو جانتے، پہچانتے. اور سنو، ہم تو رب کو بھی جانتے ہیں تو نبی کے واسطے سے جانتے. ہمیں کس نے پہچان کروائی ہے؟ اللہ تعالی نے کروائی ہے. تو کافروں کے لیے کوئی چھٹکارا جتنا مرضی. اب وہ لوگ جو یہاں پر نبی کے بارے میں بھی اعتراضات کر رہے ہیں، کوئی ان کے لیے چھٹکارا اونچی نہیں. میں نبی کا نام چومتا ہوں تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے؟ تمہیں نہیں پسند، تمہیں کوئی مجبور کر رہا؟ تمہیں کسی نے مجبور کیا کہ نبی کا نام چومو؟ نہیں چومتے، نہ چومو. ہم چوم رہے ہیں، ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ میں چوم رہا ہوں، اپنے نبی کا نام چوم رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ نہیں جی یہ غلط ہے. کہاں غلط ہے؟ مجنو اس کتے کے پاؤں چومے جو لیلا کی گلی سے گزرے تو دنیا اس کو محبت کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ محبت ہے. اس کتے کے پاؤں چوم رہا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. تو میں مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤں تو اس کو بدعت نہ کہو، اس کو بھی محبت کہو. بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نبی کا نام چومتا ہوں، یہ محبت ہے. اگر تمہیں محبت ہوتی تو تم کبھی ایسا فتویٰ نہ دے. تمہیں محبت نہیں. محبت والوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. امام نووی مسلم شریف کی شرح لکھنے والے بہت بڑے امام کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں مدینے جاؤ تو اس کی خاک کو چومو، در و دیوار کو چومو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محبت والے. کون کہہ رہے ہیں؟ اونچی. اور جن کو محبت نہیں وہ کہتے ہیں مدینے جانا ضروری نہیں. کتابوں میں لکھا ہے مدینے جانا ضروری نہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر مدینے والا نہ ہوتا تو مکہ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ. تو فرق ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو جو یہ بدعقیدہ ہیں ان کا کوئی چھٹکارا. اونچی. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وأنت خير الراحمين. اور اے حبیب کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے. فلاں مجرم نے صدر صاحب سے رحم کی اپیل کی. پڑھتے ہو سنتے ہو یا نہیں؟ اونچی اب بھی کہتے ہیں رحم کرو یار. اور جی دشمن کے رحم و کرم پر کہتے ہو یا نہیں؟ اونچی رحم کرنے والا کون ہے؟ پھر کیوں ان کے لیے کہتے ہو؟ پھر وہی بات آ گئی. خود فرما رہا اللہ خیر الراحمین. اور دوسرے رحم کرنے والے جن کو اللہ نے رحم کرنے والا بنایا، یا اللہ تو ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ان سے بہتر رحم کرنے والا. تیرے جیسا رحیم، ہاں بندے رحیم ہیں مگر تیرے جیسا اونچی گئی ہے نہیں. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، سچ کو نہیں مانتے، اللہ نے فرما دیا ان کا کوئی چھٹکارا نہیں، ان کو کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا، پھنسیں گے وہ. محبوب آپ اپنے غلاموں کو سکھا دیں کیا کہنا ہے. یا اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے، رحم والا ہے. یہ طریقہ بھی سکھا دیا. اور ان کے پیچھے نہ لگ جانا، ان کی باتیں نہ کرنے لگ جانا. تم نے محبت سے جب بھی کہنا ہے اپنے رب کے حضور عاجزی کرنی ہے، وہ انکار کرتے کرتے غرق ہو جائیں گے. تم مان لو، مانتے مانتے بیڑا پار ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ پوچھ رہا ہوں. اب آپ کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے. ہمیں یہ پتا چل گیا، ہم پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ معبودان باطلہ، جھوٹے خدا کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کی سند نہ ہو تو بات بنتی نہیں. عقل کی کوڑیاں ملانے والوں، جب نبی کا معاملہ آ جائے تو پھر عقل کی کوڑیاں نہ ملاؤ، سراپا ادب بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ کیا بن جاؤ؟ سراپا ادب بن جاؤ. استغفار اور رحم کی اپیل کرو. راحم یہ لفظ کہیے گا ذرا آپ. مہربان، مہربانی کرنے والا. رحیم، راحم. بندہ دنیا میں کسی پر مہربان ہے آج، کل اس پر سختی کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آج مہربان ہے، کل تشدد کر سکتا ہے نا. آج تو بڑا مہربان بچھا جا رہا ہے، کل معلوم ہوا تیور ہی نہ ملے. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بندوں میں مہربانی اللہ نے رکھی ہے، ماں میں رکھی ہے، باپ میں رکھی ہے، استاد میں رکھی ہے، آپس میں ایک دوسروں کے لیے رکھا ہے. مہربانی رکھی ہے، رحم کرتے ہیں بندے بھی آپس میں ایک دوسروں پر. یہاں تک فرمایا جو چھوٹوں پر ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بندوں میں رکھا گیا رحم، لیکن احتمال ہے، یہ شک باقی رہے گا کہ آج بڑا مہربان ہے، پتہ نہیں کل مہربان ہوگا یا نہیں. موڈ ہی خراب ہو گیا. اب اللہ کا رحم کرنا ذرا سمجھو. اللہ تعالی وہ جس پر رحم کرتا ہے پھر اسے اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، کیونکہ جب اللہ کا رحم ہو جائے پھر نافرمانی بندہ کرتا نہیں ہے. اللہ کی رحمت میں، اس کی مہربانی میں یہ نہیں کہ آج اللہ مہربان ہے تو کل ناراض. ہم اس کو ناراض کریں گے تو ناراض، اور جب اس کی رحمت ہو جائے گی تو پھر ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، پھر ہم اس کا کہنا ہی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں یہ نہ سمجھنا آج ہے کل
نہیں ہوگی. یہ دھیان رکھنا، اس کو سمجھنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنی اونچی، کیونکہ ہم اللہ کو پوری طرح پہچانتے نہیں ہیں. ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جیسا تجھ کو پہچاننا چاہیے میں ویسا پہچانتا. میں اور آپ کس گنتی میں ہیں، کس کھیت کی مولی، کیا ہماری حیثیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا. وہ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ معرفت دی وہ یہ کہتے ہیں، تو ہم کہاں کے ہیں، ہماری کیا حیثیت. تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں اونچی. تو اب ہمیں یہ کہنا ہے یا اللہ ہم ناسمجھ نادان، پتہ نہیں کون سا لفظ غلط، کون سی سوچ غلط، کون سا کام غلط. تو ارحم الراحمین ہے، ہم پر رحم فرما. خیر الراحمین اس لیے کہ کونین دونوں جہاں، کونین کی رحمت تیری رحمت کے دریا کا ایک قطرہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب میں یہ خوشخبری پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں. عید کا دن ہے نا، سنا دیتا ہوں پھر. جن کے ذہنوں میں ہے تازہ ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں. اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی ہیں؟ رحمت کی بات ہے، ذرا جوش دکھائیں. کتنی ہیں؟ دنیا میں صرف ایک ظاہر ہوئی ہے. دنیا میں صرف کیا کچھ ہو رہا ہے، پکڑ نہیں کرتا ہے. کتنی رحمت. آپ کہتے ہو نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں شکر کرو گناہ پہ فوراً پکڑ نہیں ہو رہی. جی اتنے دن ہو گئے دعا کرتے ہوئے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، تو گناہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اس پہ شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے. کتنی رحمتیں ہیں؟ تو جب ایک رحمت پر یہ حال، قیامت کے دن اس کی 100 رحمتیں ظاہر ہوں گی. اس وقت کیا حال ہوگا اندازہ کر سکتے ہو؟ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کونین کی رحمت، اس کی رحمت قدیم کے دریا کا ایک قطرہ. اس وقت جو کائنات میں اس کی رحمت کے دریا کا یوں سمجھیں جیسے ایک، جب پورا سمندر ہوگا تو کتنی مہربانی ہوگی. اور پھر جس کو اس نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ کی رحمت تو اللہ کی شان. اب جس کو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے ان کی رحمت دیکھیں. اسی لیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، اب سمجھو اس شعر کو. فرماتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن. سورج 1.25 میل پر ہوگا، گرمی سے دماغ ابل رہے ہوں گے، برداشت کے قابل نہیں ہیں، سب تڑپ رہے ہوں گے نفسی نفسی. اس دن کے لیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا.
حضور میں ایک نہیں، مجھ جیسے کتنے ہوں؟ 100 لاکھ. کتنے؟ 100 لاکھ بھی ہوں تو آپ کا ایک اشارہ کافی ہے. ایک بوند جس دن بھر بھر کے دوسروں کو جام ملائیں گے، مجھے ایک بوند. تو جب رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ حال، تو ارحم الراحمین کی رحم کا کیا حال ہوگا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ جیسا مہربان اونچی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے کان میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی. قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی. وہ فوراً تندرست ہو گیا. فوراً تندرست ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھا ہے تم نے؟ انہوں نے بتا دیا میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان آیات کو سچے دل سے پہاڑ پر پڑا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ہمارے تو منہ صاف نہیں ہے، جو حال ہوا ہے نا ہمارا. قرآن کی قوت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اب آپ کو شوق ہوگا وہ آیتیں کون سی ہیں، یہ جاننے کا شوق ہوگا آپ کو، ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر سچے دل سے پڑھیں تو پہاڑ. یہی سورہ مومنون کی آخری آیتیں. افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر خیر الراحمین تک یہ آیتیں، 4-5 آیتیں یہ والی آیتیں ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیمار پر پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا. مگر میرے آپ کے پڑھنے میں اثر